نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج 11 پارہ مکمل ہوا اور کل 10ویں پارے کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ اس 10ویں پارے میں وہ آیات بھی تھیں، وہ مقامات بھی تھے، ترجمہ نہ جاننے کی وجہ سے کیسے کیسے محترم بالشان واقعات جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نشاندہی کی ہے، ہم سب اس سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کا ذکر کیا ہے، بالخصوص وہ مقام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے، اور صرف اور اس وقت کی جو کیفیت تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایسی محترم بالشان چیز کو ہم سنیں اور اس آیت کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ جانیں، یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا اور یہ دل چاہا کہ آپ کے سامنے ان آیات کا تذکرہ، اس کے بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو۔ سب سے پہلی جو آیت تھی اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیاوی زندگی کا لطف تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے اور تم ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ دوسری قوم کو لائیں گے، آپ کا 2 منٹ 10 منٹ سے زیادہ ہوگا لیکن کام کی باتیں سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی جماعت اور گروہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دین سے منہ موڑ لیتا ہے یا اپنے فریضے کو انجام نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری جماعت کو اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، ان سے اپنی دین کی خدمت لیتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں عزت و عظمت بخشی جاتی ہے۔ آگے فرمایا الا تنصروہ، جو اصل آیت ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ ہی نے ان کی مدد کی تھی اور وہ مدد کرے گا۔ جب کافروں نے، کفر کرنے والوں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اس کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنی طرف سے سکون اور اطمینان نازل کر دیا، اور اللہ نے ان کو ایسے لشکر سے تقویت پہنچائی اور قوت پہنچائی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر کو، اس غار میں جن کو تم نے نہیں دیکھا،
کفر کرنے والوں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا اور اللہ ہی کا کلمہ سر بلند رہا اور اللہ زبردست اور رحمت والے ہیں۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ میں اس کا مختصر سا جو بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہے وہ سن لیجیے۔ اس شیر کے ساتھ کے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوبر کو پھر وسعت صحرا دے۔ ہم قرآن سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ایسے مقامات بھی آتے ہیں جسے ملت اسلامیہ کی بنیادی تاریخ وابستہ ہے، یعنی ہجرت کی تاریخ۔ یہیں سے 20ویں سن کے مقابلے میں ہمارا ہجری سال اسی ہجرت کے واقعے سے وابستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات ہی میں مکے سے باہر نکل گئے۔ ان کا رخ جبل ثور کی طرف تھا، جو آپ غار ثور سنتے ہیں، جو مسجد حرام سے جنوب میں واقع ہے۔ حرم شریف سے اس کا پہاڑ کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ یہ ڈائریکشن اس لیے اختیار کی گئی تاکہ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پتہ نہ چلے۔ وہ مدینے کے کاروانی راستے کی طرف دوڑے، ان کو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی اور نہیں ہوگی کہ جبل ثور میں چھپا جا سکتا ہے۔ دونوں حضرات یہ فاصلہ طے کر کے دامن کوہ تک پہنچ گئے۔ یہ پہاڑ نہایت بلند ہے، چڑھائی بہت زیادہ، راستے پتھریلے اور پرپیش ہیں۔ سطح زمین سے 728 میٹر اونچا یہ پہاڑ، شمال کی طرف اور جنوب کی طرف 4123 میٹر اور مشرق سے مغرب میں 4000 میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ کسی وقت ثور بن عبد مناف نے اس پہاڑ کے دامن میں سکونت اختیار کی تو اسے جبل ثور کہا جانے لگا ان کے نام سے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوب کی طرف سے یہ پہاڑ ثور یعنی بیل کی طرح نظر آتا ہے، بیل سے مشابہ ہے، اسی لیے اسے جبل ثور کہتے ہیں۔ اس غار کا دہانہ کافی کشادہ ہے، اندر سے بھی اس میں اتنی وسعت ہے کہ 2 آدمی آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس غار کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تھوڑی سی راستے کی تفصیل، اس کے بعد آخری بات۔ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی آپ کے پیچھے چلتے اور کبھی کبھی آپ کے آگے چلنے لگتے، اور کبھی دائیں جانب آتے اور کبھی بائیں جانب۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے، تم کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلنے لگتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے آگے سے دشمن کے حملے کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے گھات سے لگا کر حملہ کر سکتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ میں کبھی آپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں، کبھی آپ کے دائیں جانب کبھی بائیں جانب چلنے لگتا ہوں۔ دراصل مجھے ہر لمحہ یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں دشمن وہ یہاں سے نہ آ جائے، وہاں سے نہ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبادہ حملہ نہ کر دے۔ پہاڑ کے اس حصے میں جہاں غار ثور واقع ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ابھی باہر رکے، میں اندر جا کر کے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے، اور جب انہیں ہر طرف سے تسلی ہو گئی کہ غار میں ایذا دینے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ آپ اپنے دوست کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو گئے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔
کبھی جانے کا اتفاق ہو تو دیکھیں گے دامن کوہ سے، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے۔ آنکھ اس وقت کھلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت ابو بکر کے آنسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ دراصل غار میں ایک بل تھا جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس خوف سے اپنا پاؤں رکھ کر کے بند کر دیا تھا کہ کہیں کوئی سانپ وغیرہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچاتے۔ اتفاق سے وہاں ایک سانپ موجود تھا، اس نے حضرت کے پاؤں میں ڈس لیا، لیکن آپ بے حس و حرکت بیٹھے رہے کہ شاید جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جائیں۔ جب حد سے تکلیف پڑ گئی بے اختیار آنسو نکل پڑے، اور وہ آنسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ جب آنسو آپ کے چہرے پر گرے آپ بیدار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، منہ سے لعاب جو تھا وہ اور حضرت ابو بکر کے پاؤں پر لگایا، جس سے ان کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن تک ٹھہرے۔ شام کے وقت ملبے کے اندھیرے میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے دن بھر کے حالات سنانے کے لیے حاضر ہوتے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام بکریاں لے کر کے آ جاتے اور دودھ نکال کر پیش کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کے نشانات قدم مٹاتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ حضرت اسما یعنی حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت چھوٹی بچی تھی، رات میں کھانا لے کر کے حاضر ہو جاتی۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے گھر سے نکل گئے ہیں تو وہ تلملا کر کے ہو گئے اور غضبناک ہو گئے۔ پہلے تو وہ سیدنا علی کو گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ تک لے گئے، وہاں انہیں دیر تک قید کر رکھا۔ یہ لوگ بار بار سیدنا علی سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ محمد کہاں ہے۔ حضرت علی ہر بار یہی جواب دیتے کہ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ابو جہل غصے میں بھرا ہوا سیدنا ابو بکر کے گھر پہنچا اور آواز لگائی۔ حضرت اسما جو چھوٹی بچی تھی نکل کر کے آئیں۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کہاں ہے۔ جواب سن کر ابو جہل غصے سے بھرنا اٹھا۔ اس بدبخت نے کمسن اسما کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کا نچلا حصہ پھٹ گیا اور بالی ان کی دور جا کر ٹک گئی۔ اس ناکامی کے بعد جو قریش کے بڑے بڑے سردار پھر جمع ہوئے، مشورے سے طے پایا کہ مکہ سے باہر جانے والے تمام راستوں پر آدمی دوڑا جائے۔ انعام اور اعلان کیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا زندہ جو پکڑ کر لائے گا اس سے گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا۔ فوری طور پر گھوڑ سوار، پیدل، نشان راہ کے ماہرین کی ٹولیاں جن کو کھوجی کہتے ہیں تلاش و جستجو میں نکل پڑی۔ ایسی ہی ایک ٹولی غار ثور کے دہانے تک بھی پہنچ گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ نشانات قدم کے ماہر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ انہیں دیکھ نہ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنے قریب پہنچ گئے دہانے کے کہ ان کے پاؤں سیدنا ابو بکر کو نظر آئے تو برجستہ ان کے جملے سے نکلا، ادرکنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم تو پکڑ لیے گئے۔ یہ جملہ نکلنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ نکلا، لا تحزن ان اللہ معنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی اور یہ الفاظ فرمائے یا 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 ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو اور اللہ کی ذات ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ 3 رات غار میں رہے۔ روایات میں ہے غار کے منہ پر لکڑیوں نے جالا بنا لیا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لشکروں سے مدد کی ہم نے کہ تمہاری آنکھوں نے ان کو دیکھا نہیں۔ کفار مکہ جب تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچے تو آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی شخص داخل ہوتا تو مکڑی کی جالیں نہ ہوتی۔ غلط یہ لمبا قصہ ہے، سیرت کی کتابوں سے یہاں اتنا ذکر کر دیا گیا۔ 3 رات گزرنے کے بعد حسب وعدہ عبداللہ بن اسد قریشی اونٹنیوں کو لے کر کے پہنچ گئے۔ اب مدینہ منورہ کی جانب سے سفر شروع ہوا۔ عام راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا گیا جو سمندر کی جانب تھا، مشکل بھی تھا، طویل بھی، لیکن تلاش میں سرگردہ دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار سیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ خیر و عافیت کے ساتھ یثرب پہنچ گئے۔ اس پہاڑ سے، یہ پہاڑ ان سخت راتوں کے، اس سنگین راتوں کے آج بھی امین ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حمد میں دیرینہ کے ساتھ ہی یہاں پر گزاری۔ اس پہاڑ سے کامیابی اور کامرانی کا سفر شروع ہوا۔ یہ پہاڑ عظیم و مقدس ہے، اس کی زیارت بڑی سعادت ہے۔ چڑھنے کا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری اور بلا شبہ اس کو محبت اور عقیدت کے جذبے کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان روایات اور واقعات کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اپنی نسلوں کو اور بچوں کو ان ایمانی واقعات سے باخبر کرتے رہیے کہ ان واقعات سے ہماری تاریخ وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عصری تعلیم کے ساتھ، اسکول کی تعلیم کے ساتھ سب کچھ کیجیے، لیکن اپنی روایات کو، اپنی تعلیمات کو اپنے گھروں میں اس کا نظم کیجیے کہ بچے آپ کے ان واقعات سے، ان تعلیمات سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔